مکے کا مشرک مقابلے کے لیے احد تو آیا، 70 مارے گئے، بدر میں آیا 70 مارے گئے، احد میں 70 صحابہ شہید کیے، خندق میں آیا، حنین میں آیا، ہر طرف سے مقابلے کے لیے آیا، مرنے کو تیار ہوا، مارنے کو تیار ہوا، لیکن قرآن جیسی صورت بنانے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ اس لیے یہ وہ جانتا تھا کہ مرنا آسان ہے، لیکن قرآن جیسا قرآن بنانا مشکل ہے، اس لیے کہ یہ مخلوق کا کلام نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ امام قاسمی نے اپنی تفسیر محاسن التاویل میں عجیب بات لکھی ہے کہ قرآن آنے سے پہلے عرب کے جرگوئی، عرب کے جب فیصلہ کرنے والے جج بیٹھتے تھے، حاکم، ان کو اپنے اس جملے پہ بڑا ناز تھا، القتل انفع للقتل، القتل انفع للقتل۔ ان کی جرگے میں یہ جملہ بہت دہرایا جاتا کہ قتل قتل کو ختم کر دیتا ہے۔ قتل مطلب کیا ہے؟ جب سزائیں نافذ ہو تو لوگ قتل نہیں کریں گے۔ اور اس کے مقابلے میں ایک اور جملہ بھی ان کا بڑا مشہور تھا، وہ کیا؟ وہ کہتے تھے ان قتل البعض احیاء للجمیع، بعض کو قتل کرنا یہ سب کی زندگی ہے۔ اور کبھی کبھی وہ یہ جملہ بھی کہہ دیتے تھے کہ اکثر القتل لیقل القتل، قتل زیادہ کرو تاکہ قتل کم ہو جائیں۔ ان کو ان جملوں پہ ناز۔ لیکن جب قرآن کی آیت آئی وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ قتل کو ختم نہیں کرتا بلکہ قصاص قتل کو ختم کرتا ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اور قتل کا لفظ بھی نہیں استعمال کیا، قصاص کا لفظ جو انصاف پہ دلالت کرتا ہے، جو بدلے پہ دلالت کرتا ہے، جو امن پہ دلالت کرتا ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، اور علماء بیٹھیں کہ القصاص کو معرفہ ذکر کیا اور حیاتن کو نکرہ ذکر کر دیا کہ صرف قصاص میں زندگی ہی نہیں، حیاتن عظیمتن، یہ تنوین بھی تفخیم کی ہے، بہت بڑی زندگی ہے۔